Islamic scholar Mufti Khalilullah Al-Hussaini, Khalifa Majaz, Hazratul Ustad Hazrat Mufti Muhammad Hassan दामत बरकातुहुम। پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے محبوب کو بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا، وہاں بیٹیوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں بیٹیاں شادی شدہ ہوئی ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے خالازاد کے ساتھ ہوا، ابو العاص رضی اللہ عنہ، جو اماں جان اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، اور غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے اور اسلام پر ہی قائم رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے۔ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کبھی بھی خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچایا، نہ کفر کی حالت میں نہ اسلام کی حالت میں۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹوں کے نکاح میں تھے، عتبہ عتیبہ۔ عتبہ کے نکاح میں حضرت رقیہ، عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم۔ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ابو لہب بدبخت سے بدبختی ہو گئی، اللہ نے تبت یدا ابی لہب کی صورت میں جواب دیا۔ یہاں ابو لہب غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے قطع تعلق کا کہا کہ میرا تم سے بائیکاٹ ہے اگر تم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے۔ تو اس پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دیا۔ عتیبہ بدبخت نے طلاق کے ساتھ ساتھ گستاخی بھی کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کو چھاک بھی کیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے بددعا نکلی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرمائے۔ تو عتیبہ پر سفر کی حالت میں ایک شیر نے حملہ کیا، اور وہ شیر عتیبہ کے سر کو کھانے کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا کہ کہاں چلا گیا۔ پھر محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا حق ادا کر دیا، ہمیشہ فرمان بردار بیٹے کی طرح رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ہجرت کی اجازت دے دی، ان دونوں نے حبشہ ہجرت کیا، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خیر خبر کی بڑی فکر رہتی تھی۔ کوئی عورت آئی تھی حبشہ سے، اس نے خیر خبر سنائی کہ آپ کی بیٹی آپ کے داماد خیریت سے تھے الحمدللہ، تو نبی علیہ السلام کی پیاری زبان سے دعا نکلی کہ اللہ ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ یہ وہ جوڑا ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے، اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے۔ اور یہ ایک عجیب جوڑا ہے جن کے بارے میں عرب میں مثل مشہور ہے، یہ روئے زمین پر ایسا خوبصورت جوڑا کبھی کسی نے دیکھا نہیں جیسا کہ رقیہ اور عثمان۔
اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 2 ہجری میں اس حال میں کہ خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری فرما رہے ہیں، یہاں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جہاد پہ جانے سے روک دیتے کہ آپ اپنی گھر والی کا خیر خبر لے لیں، آپ کو یہی پہ جہاد کا پورا اجر ملے گا۔ صرف اجر نہیں بلکہ غنیمت میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ نکال دیا کہ عثمان چونکہ میرے کہنے پر ٹھہرے ہوئے، اگر میں نہ کہتا تو عثمان آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ بدر سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے کہ مدینہ والوں کو خوشخبری سنائیں کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا۔ یہاں مدینہ والوں نے ان کو غم سنایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پر تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی، ان سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، پھر اللہ کو پیاری ہو گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رو رہے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، گویا اٹھا نہیں جا رہا۔ اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردارنی ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5.5 مہینے۔ نکاح ہوتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خاندان ہے، جن میں سے ہر ایک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا مہربانیاں ہیں۔ اگر ہم ان کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں تو ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا وقت بہت ناکافی ہے، صرف معلومات کے حد تک 2-4 باتیں میں نے کی۔ اسلامک اسکالر مفتی خلیل اللہ الحسینی، خلیفہ مجاز حضرت الاستاذ حضرت مفتی محمد حسن دامت برکاتہم۔